ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ یہ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 38 سے لے کر 46 تک۔ دیکھیے، سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی، کئی ہواؤں کی، 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھائی۔ پھر انہی ہواؤں کے ذریعے سے قوموں کو اللہ نے تباہ بھی کیا ہے، اس کی شروع میں قسم کھائی، اور قسم کھا کر کیا بات بیان کی تھی؟ انما توعدون لصادق، آیت نمبر 5 میں، بے شک جو وعدے تم سے کیے جا رہے ہیں، جزا کا، سزا کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا، جنت کا، جہنم کا، ایک ایک قول و فعل کے، حساب کا، یہ سب بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ انسان اپنے عادت کے مطابق اس کا جلد یقین کرے اور 1 منٹ بھی اپنا ضائع نہ کرے، تیاری کرے۔ انما توعدون لصادق۔ پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور وہ جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، دین ہے، دین مالک یوم الدین، انصاف کا دن، وہ بالکل واقع ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پچھلی آیتوں میں اور تمام آیتوں میں جو اب بیان ہونے جا رہے ہیں، ان میں اللہ نے اپنی طاقت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے قوموں کو نبیوں کی بات اور ہمارے اس پروگرام کو نہ ماننے کی وجہ سے، آخرت والا جو پروگرام ہے، جب قوموں نے نہیں مانا تو ہم نے کیسے زمین سے انہیں اکھاڑ کر کے پھینک دیا، کیونکہ بیکار تھے، کوئی کام ہی نہیں، جب مقصد زندگی پر تھے ہی نہیں، تو ان کو یہاں گھر بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، دنیا سجانے کے لیے ہم نے بھیجا تھا، ہم نے تو ایک مقصد سے ان کو اتارا تھا۔ نبیوں کی بات جب نہیں مانی لوگوں نے تو ہم نے ان کو کیسے تباہ کیا ہے۔ اور اے عرب کے لوگوں، ڈائریکٹ مخاطب قرآن کے مکہ کے لوگ ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ قیامت تک کے لوگ۔
اے لوگوں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے ہو، جو لوگ ڈائریکٹ مخاطب ہو وہ نہیں مان رہے ہو، تم سے پہلے جو قومیں تھیں تم سے بہت زیادہ طاقت میں تھی۔ ان کا ایک نعرہ ہوا کرتا تھا قوم عاد کا، قالوا من اشد منا قوہ، یہ نعرہ مارتے ہوئے چلتے تھے ہم سے زیادہ طاقت والا ہے کون؟ اور واقعی میں ہم لوگ تو ان کے گھٹنوں کے برابر بھی نہیں ہوں گے، ایسے قد و قامت والے، ایسے زبردست توانا اور قوت والے۔ لیکن کیا ہوا، جب اللہ کی بات نہیں مانی تو کیسے ان کو ہلاک کیا؟ ہوا کے ذریعے سے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہواؤں کو چلا کر کے اللہ نے ان کا کچومر نکال دیا، اور اٹھا کر، آگے صورت آ رہی ہے سورہ قمر، اس میں ہے کہ اٹھا کر ہوائیں انہیں پٹخ دیتی تھی پہاڑوں پر، جس کی وجہ سے کھوکھلے تنوں کی طرح، کھجور کے تنوں کی طرح، وہ لمبے لمبے تھے بھی کھجور جیسے، اس لیے مثال بھی اسی کی دی، تنوں کی طرح یوں پڑے ہوئے تھے، کھوکھلا تنا، اندر سے ساری چیزیں ہواؤں نے ایک دم نکال کے باہر کر دیا تھا۔ یہ ہوا ہے جب اللہ کی بات نہیں مانی۔ وہ ہے اللہ طاقت، جو اللہ وعدہ کر رہا ہے جزا اور سزا کا، حساب اور کتاب کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا، وہ اللہ ان طاقتوں کا مالک ہے۔ غور کر لو، وہ تمہیں نہیں اٹھا پائے گا دوبارہ۔ اب ذرا غور کریں، یہ سمجھ کر کے اللہ اپنی طاقت، پاور، قدرت، علم سب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم نے اللہ کی قدرت دیکھ لیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ہی ہیں جنہوں نے 100 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا، وہی اللہ ہے جہاں سے کوئی امید بھی نہیں تھی۔ ان کی بیوی تو کہتے ہوئے باہر آ گئی، اپنا چہرہ پیٹ لیا اس نے، یہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، اس لیے ہوگا، قال ربک، تیرے رب نے کہہ دیا ہے، ہو کر رہے گا بھی۔ پھر اس کے بعد قوم لوط کی بربادی میں اپنی طاقت کو اللہ نے بیان کیا کہ کیسے ہم نے ان پر نشان زدہ پتھر برسائے تھے۔ ہم کتنے طاقت والے ہیں، ذرا اندازہ تو لگاؤ۔ مسومتن، جو پتھروں کی بارش ان پر کی تھی ہم نے، تو ہر پتھر پر نشان لگے ہوئے تھے، کون مجرم کو کون سے پتھر لگنے ہیں۔ ہم کتنے طاقت والے ہیں، کتنے قدرت والے ہیں، کتنا علم کامل ہے ہمارا۔ تو ہم تمہیں دوبارہ کیوں نہیں اٹھا دیں گے؟ حساب کتاب کے لیے ایک دن اٹھائے جاؤ گے۔ ایک ایک بول، ایک ایک عمل کا، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کا حساب اللہ لینے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ اپنی طاقت کو بھی بیان کر رہے ہیں، قدرت بیان کر رہے ہیں، علم کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ انسان کو یقین آ جائے۔ کس بات کا؟ جس بات کا تذکرہ شروع میں ہوا ہے اس بات کا یقین آ جائے۔ جب اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے گا تو ان سب باتوں کا ماننا، آخرت کا ماننا سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا غور کرو، وفی موسیٰ، موسیٰ کے واقعے میں بھی، موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ جگہ جگہ، بلکہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے تفصیل سے، کہیں مختصر، یہاں بڑا مختصر ہے۔ وفی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرت ہے، سبق ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت اور بڑائی کوئی سمجھنا چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی سمجھ سکتا ہے۔ وفی موسیٰ کیا ہوا؟ اذ ارسلناہ، جب ہم نے بھیجا ان کو رسول بنا کر۔ کس کی طرف بھیجا تھا رسول بنا کر؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، اور فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا بسلطان مبین، کھلی دھلی دلیل لے کر، اپنی نبوت کی دلیل لیے ہوئے تھے وہ کہ ہم سچے نبی ہیں۔ 2 زبردست معجزہ دے کر اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ کون؟ عصا، چھڑی، اور ید بیضا۔ عصا جب ڈالتے تھے تو زبردست قسم کا اژدہا سچ مچ کا بن جاتا تھا، جادو نہیں تھا، سچ مچ کا بن جاتا تھا۔ اور ہاتھ جب گریبان میں ڈالتے اور اسے باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ یہ 2 معجزہ، اسی کو اللہ نے یہاں کا سلطان، سلطان مانے دلیل، اپنے نبوت کی دلیل تھی ان کے پاس، اور دلیل بھی کھلی ہوئی نہیں، چھپی ہوئی نہیں، بلکہ مبین، مبین مانے بالکل کھلی دھلی صاف ستھری دلیلیں جو سب کو نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ فرعون کے پاس گئے اور پیش کیا انہوں نے، پہلے دعوت توحید پیش کی کہ ہم جو ہے رب العالمین کی طرف سے آ رہے ہیں۔ فرعون تو ان کو پہچانتا ہی تھا۔ سورہ شعراء کے اندر، بلکہ بہت ساری صورتوں میں ان کا واقعہ بیان ہوا۔ میں سورہ شعراء سے مختصر آیتیں بیان کرتا ہوں۔ سورہ شعراء 19ویں پارے میں آتی ہے، سورہ نمبر 26 ہے، اور آیت نمبر جو میں بیان کرنے چل رہا ہوں آیت نمبر 24 ہے۔ سورہ شعراء 19ویں پارے میں ہے،
سورہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر 24۔ تو جب اس کے دربار میں گئے اللہ کے حکم سے دعوت لے کر کے، کیا دعوت تھی؟ ایک تو تم شرک کرنا خود چھوڑ دو، اور جن کو لگا رکھتے ہو شرک کے راستے پر ان کو بھی باز آئیں، اور ایک توحید پر آؤ، اللہ کو مانو، اپنے کو رب مت بتاؤ، رب اوپر ہے، اللہ ہے۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں، باقی کوئی ہے نہیں، اگر ہوگے بھی تو وہ چھوٹے موٹے ہیں، سب سے بڑا رب میں ہوں، اتنا متکبر۔ تو اور دوسری چیز لے کر جو گئے تھے اللہ کی طرف سے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو، جو نبیوں کی اولاد ہیں، جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سب جا کر آباد ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام نے بلا لیا تھا نا، بڑی زبردست تاریخ ہے، یوسف علیہ السلام سب کو بلا لیے تھے مصر، وہاں آباد ہوئے، تو وہ تو برسر اقتدار تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سب بنی اسرائیل۔ پھر کیا ہوا؟ گرتے 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 نیچے گر گئے، فرعون کی حکومت آئی، سب کو اس نے غلام بنا لیا، بیگاری لیتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، تھے نبیوں کے اولاد۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا تاکہ ان کو وہاں سے نکالیں، چھڑائیں، غلامی سے نکالیں، فرعون کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی میں لے آئیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ وہ دعوت لے کر یہ بھی گئے کہ بنی اسرائیل کو تم چھوڑ، یہ نبیوں کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جن سے تم بیگاری لے رہے ہو۔ جی، تو جا کر دعوت پیش کیا کہ میں رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا کہ تم دونوں جانا تو یہ کہنا کہ ہم لوگ رب العالمین کی طرف سے آ رہے ہیں، فقولا انا رسول رب العالمین، تم دونوں جا کر کے کہنا کہ ہم لوگ رسول رب العالمین کی طرف سے آ رہے ہیں، آیت نمبر 16 میں تھی۔ اب فرعون پوچھتا ہے آیت نمبر 23 میں، قال فرعون، 23 نمبر آیت، کہنے لگا رب العالمین کیا چیز ہے؟ جب انہوں نے پیش کیا کہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہوں، جو سارے عالم کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، کنٹرول جس کے ہاتھ میں پورے عالم کا ہے، ہم اس کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ پہلے اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے نا، جاؤ تو بتاؤ کہ ہم کون ہیں، کیوں آئے ہوئے ہیں، یہ تعارف کرایا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور یہ کام لے کر آئے ہوئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، چھوڑ دو، بیگاری مت لو، نبیوں کی اولاد ہے۔ آگے سے فرعون نے کیا کہا؟ قال فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے، بار بار رب العالمین کرتے ہو۔ غصے میں آ کر جھنجھلا گیا، وہ اس لفظ کو سننا ہی نہیں چاہتا کہ کوئی رب اور بھی ہے، وہ تو یہ کہتا تھا کہ سب لوگ مجھے رب مانو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے دماغ پر یہ پہاڑ بن کر ٹوٹتا تھا یہ چیز، رب العالمین بہت بڑی دعوت ہے، ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، اس سے پوچھو جو خود کو رب العالمین کہہ رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب العالمین کو کھولا، تعارف کرایا کہ رب العالمین کون ہے، سنو۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا خالق ہے۔ آسمانوں کا خالق اپنے آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا، اتنا زبردست تعارف کرایا، جو آسمانوں کا خالق ہے، مالک ہے، والارض جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہو، اس پوری زمین کا جو خالق اور مالک ہے وہ ہے رب العالمین۔ تم تو خالی مصر کے مالک ہو، وہ بھی چند دنوں کے لیے، جو ہمیشہ سے مالک ہے میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنا چاہو تو اتنا تعارف بہت کافی ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر یقین آئے تمہیں، لیکن آئے گا کہاں؟ اب جب یہ زبردست دعوت اور رب العالمین کا انہوں نے تعارف کرایا نا، تو کیا کہتا ہے اپنے لوگوں سے؟ قال لمن حولہ، کہنے لگا فرعون اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئوں سے، درباریوں سے کہنے لگا الا تستمعون، ہنستے ہوئے، سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہمارے؟ رب العالمین اور رب السماوات والارض وما بینہما، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ اور اچھے انداز سے تعارف کرایا، رب العالمین کو اور کھولا، کیا کہا؟ قال، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام رب العالمین وہ ہے جس کا تعارف ایک تو ابھی ہم نے آسمان و زمین وما بینہما سے کرایا، اور سن لو رب العالمین کون ہے؟ ربکم و رب آبائکم الاولین، رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب، تمہارا بھی خالق ہے، تمہارا بھی مالک ہے۔ بھائی ایک غریب فقیر آدمی کا اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں زبردست انداز سے توحید کی دعوت دے دینا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ نبی بھی دے سکتا ہے،
کوئی دے سکتا ہی نہیں واقعی۔ یہ نبی کو اللہ وہ جگرا دیتے ہیں کہ وہ جا کر کے پیش کرتا ہے دعوت توحید۔ کیا کہنے لگے پھر، کیا تعارف کرایا؟ سنو رب العالمین کون ہے، اور سن لو، ربکم ورب آبائکم الاولین، رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تم سب کا، جتنے یہاں بیٹھے تم سب کا رب ہے، تمہارا ہی نہیں، ورب آبائکم الاولین، تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے، تمہارے باپ کا بھی رب ہے، تمہارے دادا کا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ باتیں اس فرعون سے پوچھو کہ اس کے دماغ پر کیا گزر رہی ہوں۔ اب کیا کہتا ہے، اب تو وہ جھنجھلا کر کیا کہنے لگا، اس دعوت توحید کو وہ سن نہ سکا اور اپنے لوگوں سے دوبارہ کہنے لگا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول بن کر آیا ہوا ہے تمہارے سامنے یہ مجنون ہے، اصل میں مجنون، اس کی باتوں میں مت آنا، یہ اسے بڑبڑا رہا ہے۔ اب تو کوئی جواب بن ہی نہیں پڑ رہا ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ آسمان ہم نے بنایا، زمین ہم نے بنایا، جو کچھ اس میں ہے ہم نے بنایا، اپنے باپ داداؤں کے رب ہم خود ہیں، خود پیدا کیا تھا ہم نے، یہ تو کہہ نہیں سکتا۔ اب کیا بچا ہو، بس یہی کہے گا ان کو اصل میں جنون ہے، بکنے دو، تم لوگ اس کی باتوں میں مت آنا موسیٰ کی۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، دعوت توحید کو سنا تو کیا کہا، مجنون۔ ہم کیا سمجھا رہے ہیں آپ کو، دیکھیے دو لفظ آئے ہوئے ہیں، ساحر او مجنون بسلطان مبین۔ جب وہ دعوت لے کر گئے تو فتولا، رخ موڑ لیا اس نے، فتولا، آیت نمبر 39، فتولا برکنہ، رکن مانے اپنی طاقت اور طاقت کے غرور میں، گھمنڈ میں، حکومت اور سیادت کی وجہ سے، رکن کا ترجمہ کر رہا ہوں وہیں جہاں ہم سے 27 بارے میں، فتولا برکنہ، ابھی ہم پھر آتے ہیں وہاں، فتولا برکنہ، وہ رخ پھیر لیا اپنی حکومت کی وجہ سے، اپنی قیادت و سیادت کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، جو اللہ نے اسے حکومت دی تھی، نبی کی بات اس نے نہیں مانی۔ وقالا، اور کیا کہنے لگا، ساحر، یہ موسیٰ یا تو ساحر ہے، جادوگر ہے، کیونکہ انہوں نے عصا دکھایا تھا نا جو اژدہا بن گیا تھا اس کے دربار میں، تو کیا کہتا ہے اس کی وجہ سے، یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، او مجنون، یا یہ پاگل ہے۔ تو پاگل کب کہا، جب توحید کی دعوت زبردست انداز سے پیش کی تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ پاگل ہے، اور جب جو ہے معجزات دکھائے تو کیا کہا، یہ جادوگر ہے۔ دونوں کا بیان یہی ہے۔ فرمایا اور تعارف کرایا رب العالمین کا۔ دیکھیے ہم یہاں ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے ہیں نماز میں، تو رب العالمین کون ہے سوال ہے، تو یہ رب العالمین کا زبردست تعارف ہے یہاں، اللہ نے اسی کو کھولا ہے، رب العالمین کون ہے اس کا تعارف سن لو، روز پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اور تعارف کرایا، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، اے فرعون رب العالمین وہ ہے جو مشرق کا رب ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے اس کی ربوبیت شروع ہوتی ہے، اب اس کو قریب لا رہے ہیں، رب المشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر مالک ہے، والمغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں کا بھی وہ مالک ہے، تم مالک ہو وہاں کے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، دنیا کے آخری حصے سے لے کر، ایک حصے سے لے کر دوسرے حصے تک مالک ہو، تم تو ایک مصر میں مالک ہو، اسی میں غرور کر رہے ہو۔ رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق و مغرب کے درمیان جتنے بھی جگہیں آتی ہیں سب کا جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ ہے رب العالمین۔ ان کنتم تعقلون، اگر عقل سے کام لو تو، یہ بہت بڑی باتیں ہیں فرعون کے دربار، ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے پاس عقل ہو تو سوچ لو، سمجھ لو۔ اب اسے بہت ہی غصہ آیا، کہنے لگا، قال، کہنے لگا، لئن اتخذت الہا غیری، اے موسیٰ اگر میرے علاوہ کسی الہ کی بات میرے دربار میں کی، لأجعلنک من المسجونین، تو ہم تمہیں قید کرا دیں گے، ہم تمہیں کیا کریں گے، قید کرا دیں گے۔ اصل میں اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی، جو معجزہ اللہ نے ان کو دیا تھا بس وہ چھوڑتے ہی تو ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی، ورنہ وہ کیا سے کیا کروا دیتا، ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں تھی، اللہ نے ایسا معجزہ انہیں عطا کیا تھا۔ انہوں نے بتائیے بادشاہ کیا سے کیا نہیں کر سکتا، جو اس کے بس میں تھا ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام کو، لا جعلنک من الوس، دھمکی دیتا تھا، لا جعلنک من المسجونین۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، قال اولو جئتک بشیء مبین، اگر ہم تمہارے پاس کھلی دھلی دلیل لائیں اپنی نبوت کی تب بھی قید میں ڈلواؤ گے؟ قال، کہنے لگا، فاتی بھی، اچھا وہ دلیل لاؤ، کہاں ہے وہ دلیل، ابھی ایسا نہیں ڈالا تھا، ابھی تو گفتگو ہو رہی تھی توحید پر، توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ کہنے لگا، قال فاتی بھی، اچھا لاؤ وہ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو،
اپنے دعوے میں کہ تم نبی ہو پیغمبر ہو، تمہارے پاس دلیل ہے نبوت کی تو لاؤ، وہ دلیل ہے کہاں؟ ابھی تو لاٹھی لیے کھڑے ہوئے تھے، اب لاٹھی کے علاوہ کچھ تھا بھی نہیں ان کے پاس۔ چنانچہ کیا کیا انہوں نے؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، وہی لاٹھی جو ابھی لیے ہوئے کھڑے تھے فوراً وہیں ڈال دیا، رکھ دیا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ تو پھنکارتا ہوا زبردست قسم کا وہیں اژدہا بن گیا دربار میں۔ کیا حال ہوئی ہوگی؟ مفسرین کو لکھا ہے کہ بھگدڑ مچ گئی لوگوں کی، ظاہر سی بات ہے سانپ نکل آئے یہاں تو کیا ہوگا، بیٹھے رہیں گے لوگ۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، ایک معجزہ دکھایا پھر اس کو اٹھا لیا، اور دوبارہ دوسرا معجزہ بھی فوراً لگے ہاتھوں دکھایا، گریبان میں ہاتھ ڈالا اور یوں اس کے سامنے کیا، یہ دیکھو میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، دلیل لے لو، سچا نبی ہوں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، یہ دیکھنے والوں کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے، یہ معجزہ کافی ہے۔ آگے بھی بڑا دلچسپ قصہ چلتا ہے۔ اب وہ کیا کہنے لگا؟ او یہ جادوگر ہے۔ اب جادوگروں کو بلایا، ملک میں اعلان کیا، تاریخ طے کیا، جو بہت دلچسپ قصہ ہے بھائی، وہ جگہ جگہ گزر چکا ہے۔ چلیے میں پھر آتا ہوں وہاں، اب میں نے اشارہ کر دیا، ہمیں بتانا یہ تھا کہ دو لفظ آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اپنی طاقت کے غرور پر کیا کہا تھا؟ وقال ساحر، یا تو یہ ساحر ہے، یعنی جب معجزے کو دیکھا تو کیا کہنے لگا؟ ساحر، اور جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کر لیا، ہار بھی گیا۔ او مجنون، جب اللہ کی دعوت توحید پیش کی، توحید کی دعوت اور رب العالمین کا تعارف کرایا زبردست انداز میں، تو کیا کہا ان کو؟ یہ مجنون ہو گیا، اس کی باتوں میں مت آنا، چونکہ جواب نہیں تھا ان کی بات کا، تو کیا کہنے لگا؟ مجنون۔ تو سنیے ذرا آگے، فَأَخَذْنَاهُ، آیت نمبر 40 پہ آ جائیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو اور اس کے پورے لشکروں کو، پوری فوج، پوری جتنے بھی تھے اس کے رشتہ دار، جتنے بھی لوگ، تو بڑی حکمت سے وہاں سے ہم نے نکال لیا اس کو۔ بتائیے موسیٰ علیہ مجرم کو پکڑنے کے لیے پولیس جاتی ہے یا بادشاہ جاتا ہے؟ پولیس جائے گی نا، لیکن اللہ نے ایسا غصہ دلایا اسے، کہنے لگا چلو موسیٰ اور جو لوگ بھاگ گئے ہیں بنی اسرائیل، راتوں رات نکل گئے تھے نا، یعنی قصے کا ہر جز جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہی دلچسپ ہے، بہت تفصیل ہے۔ تو کہنے لگے چلو ہم بھی چلیں گے، وہ نظارہ دیکھیں گے، جب تم لوگ ان کو پیٹ رہے ہوگے تو ہم وہ نظارہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میرا دل ٹھنڈا۔ اللہ نے اس طرح غصہ دلا کر تمام لوگوں کو نکال لیا وہاں سے، پوری فوج، پورے رشتہ دار جتنے بھی تھے۔ جب وہ نکل گیا تو کوئی نہیں بچا، ہم بھی تماشا دیکھیں کیسے پکڑے جائیں گے اور کیسے ان کو مارا جائے گا۔ چنانچہ لے آئے دریائے نیل کے پاس سب کو، اور پھر وہاں معجزانہ طور سے اللہ نے ان کے لیے تو کیا بنا دیا؟ راستہ بنا دیا معجزانہ طور سے، اسی ہوا کے ذریعے سے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ بات چل رہی ہوا سے، اسی ہوا کو چلا کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف پانی کو کھڑا کر دیا، اور آنن فانن والداریات ذرون، وہ ہوا اللہ نے اتنا تیز چلائی، خشک ہوا، کہ فوراً ہائی وے سڑک بیچوں بیچ اللہ نے آنن فانن بنا دیا۔ بنی اسرائیل جو ہے اس سے پار ہو گئے اور وہ بھی اسے میں گھس پڑا، پوری فوج کے ساتھ، کئی لاکھ لوگ تھے اور گھس گئے پوری فوج لے کر، رشتہ دار لے کر، کوئی رونے والا بھی نہیں تھا اس پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے دیکھیں فما بکت علیہم السماء والارض، اس کے جانے کے بعد نہ آسمان نے رویا نہ زمین نے رویا، کوئی تھا ہی نہیں۔ اور جو بچے ہوئے تھے آس پاس کے جو ملک تھے وہ خوشی منا رہے تھے، اچھا ہوا بڑا ظالم تھا، ہم پر بھی ظلم کرتا تھا، چلا گیا، کوئی رونے والا نہیں تھا اس پر، ایسا ملیم تھا، ملامت کیا ہوا شخص تھا فرعون۔ تو فرمایا فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اسے بھی پکڑا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے پورے فوج کو پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے اٹھا کر اسے دریا میں پھینک دیا۔ عجیب لفظ استعمال کیا اللہ نے، فَنَبَذْنَاهُمْ کے معنی ہے جیسے ہاتھ میں کوئی چیز لیجئے، کوڑا کباڑ، اور اٹھا کر کہیں پھینک دیجئے، اس کو کہتے ہیں فَنَبَذْنَاهُمْ۔ ایسی عجیب لفظ اللہ نے اصل میں اپنی طاقت بتانا چاہا، ہم کیسے طاقت والے ہیں۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو دریا میں اٹھا کر پھینک دیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کیا ہوا، لعنت کیا ہوا شخص تھا، کوئی اس پر رونے والا بھی نہ تھا، جو بھی سنتا تھا خوشی ہوتا تھا، ملامت کرتا تھا، لعن طعن کرتا تھا۔ اچھا بھائی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوا، اور اللہ کی طاقت غور کرو، وفی عاد، قوم عاد کی تباہی میں بھی اللہ کی قدرت طاقت کو تم سمجھ سکتے ہو کیسے؟ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجا، عقیم مانے بانجھ، ایسی ہوا جس میں کوئی خیر و برکت ہی نہیں تھی، نہ بارش کی خوشخبری لیے ہوئے تھی، نہ کسی کے لیے راحت کی چیز تھی،
بھئی ہوا چلتی ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، راحت ملتی ہے نا، راحت والی نہیں، بالکل بے برکت ہوا، چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دینے والی ہوا۔ کتنے دن چلایا تھا بھائی ہوا ان پر؟ قرآن میں ہے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز و تند ہوا کا طوفان ان کے اوپر اللہ نے چلا دیا۔ کون؟ قوم عاد، جن کا نعرہ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، آئے ہم دیکھ لیں گے۔ جب نبی نے سمجھایا، ہود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، جب انہوں نے سمجھایا تو کیا کہا؟ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، ہم دیکھ لیں گے، آپ نہ گھبرائیں۔ کون آتا ہے؟ من اشد منا قوہ، اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، ارے ان نادانوں کو پتہ نہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، وہ اس ہوا نے کیا کیا بھائی؟ ما تذر من شیء، کوئی شے ایسی نہیں تھی اتت علیہ جس پر سے وہ گزر رہی تھی ہوا، الا جعلتہ کالرمیم، اسے ریزہ ریزہ بنا دیتی تھی۔ جس انسان پر گزرتی تھی، جس چیز پر، مال پر، دولت پر، گھروں پر، جس چیز پر ہو کر وہ گزرتی تھی تو اس کو کیا بنا دیتی تھی بھائی؟ رمیم، رمیم کہتے ہیں ریزہ ریزہ، چورا چورا کر دیتی تھی، ایسی ہوا تھی۔ یہ رمیم کا لفظ سورہ یاسین میں بھی آیا ہوا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہتا ہے کیسے پیدا کر دیں گے، ارے ایسے پیدا کر دیں گے جیسے ایک قطرے سے یہاں پہنچا دیا، اللہ کہتے ہیں ایسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان کب نکل جانا، اس میں سے کوئی معمولی واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، غور نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ، کہتا ہے انسان، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہی رمیم کہتا ہے کون جو ہے ہمیں دوبارہ پیدا کر دے گا جب ہماری ہڈیاں تک بھی چورا چورا ہو گئی ہوں گی، زمین میں ایک دم مل گئے ہوں گے، ہڈیاں بھی باقی نہیں، کون پیدا کر دے گا؟ آگے کیا ہے؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے بغیر کسی نمونے اور سمپل کے، وہی دوبارہ پیدا کر دے گا۔ یہ تو اور آسان ہے، پہلی بار مشکل تھا، وہ تو کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے رمیم سے مواد چلا گیا۔ اچھا چلیے اور آگے، وفی ثمود، قوم ثمود کے واقعے میں بھی اللہ کی قدرت اور عظمت اور بڑائی کا زبردست جو ہے، زبردست نصیحت ہے واقعہ میں، ان کے بھی واقعے میں نصیحت ہے، عبرت ہے اگر کوئی لینا چاہے۔ وفی ثمود اذ قیل لهم، ان کی طرف بھی کس کو مبعوث کیا تھا بھائی؟ صالح علیہ السلام۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اے صالح، اگر تم اونٹنی نکال دو اس پہاڑ سے ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ دعا کیا انہوں نے، اور پہاڑ پھٹا اور اونٹنی باہر نکل آئی، اور اونٹنی بھی کوئی معمولی نہیں تھی، بہت زبردست اونٹنی، عام اونٹنی سے بہت بڑی، اور ان کا مطالبہ تھا کہ یہاں آ کر جب نکلے نا تو بچہ بھی جنے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکالا، پھر بھی ایمان نہیں لائے صالح علیہ السلام پر۔ وہ اونٹنی سے عاجز آ کر اس کا دودھ بھی پیتے تھے، اس کو کاٹ دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر کیا ہوا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر تو پے در پے عذاب شروع ہو گیا ان پر۔ اب وہ قصہ بہت مفصل ہے دوسری جگہوں میں، یہاں اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ کیسی طاقت والا ہے، یہ ذرا غور کرو۔ وفی ثمود، قوم ثمود کے واقعے میں بھی اللہ کی قدرت کی عظمت کی نشانی ہے زبردست۔ اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا؟ تمتعوا حتی حین، بس تھوڑے دنوں تک فائدہ اور اٹھا لو، تم پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ یعنی اگر ہماری دعوت نہیں مانی، یا جو ہے جب وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اس کو ہلاک کر دیا، تو فرمایا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن زندہ رہو گے، بس 3 دن سے زیادہ نہیں رہو گے۔ یہ سورہ ہود کے اندر بہت تفصیل سے آ چکا ہے، یہاں نہیں ہے تفصیل۔ 3 دن اور زندہ رہو گے، بس 3 دن فائدہ اٹھا لو۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، غرور کیا، گھمنڈ کیا، سرکشی کی۔ مانی نہیں بات صالح علیہ السلام کی، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے امر، اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا انہوں نے، اس سے سرکشی کی، غرور کیا۔ تو پھر کیا ہوا تھا وہاں؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا، ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا۔ وہاں ہے کہ سب کے سب اوندھے منہ اپنے گھروں ہی میں پڑے رہ گئے، سب کے سب اپنے، ان کا گھر ہی ان کے لیے کیا بن گیا؟ قبرستان۔ بڑے بڑے پہاڑوں میں انہوں نے گھر تراش لیے تھے، اس کے باوجود وہ مضبوط گھر انہیں بچا نہیں سکے اللہ کی پکڑ سے۔
ایک جگہ ہے رجفہ، زلزلہ لے آئے پہلے اللہ تعالیٰ، نیچے زمین میں زلزلہ، اوپر سے کڑک، اور اس کے بعد جو ہے سب کو تہو بالا کر کے نیست نابود کر کے اللہ نے رکھ دیا جب انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور جو اللہ کی نشانی تھی ناقۃ اللہ کی اونٹنی، اس کو انہوں نے جب مار ڈالا۔ تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقہ، تو صاعقہ نے، چیخ نے ان کو پکڑ لیا، وہم ینظرون، اور چیخ آتے ہوئے، چنگھاڑ آتے ہوئے، عذاب اترتے ہوئے اپنی نظروں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ عذاب آ رہا ہے اور گھبراتے، لیکن اس وقت کا گھبرانا اور معافی مانگنا اور اللہ کی طرف آنا پھر کارگر نہیں ہوتا۔ وہم ینظرون فما استطاعوا، بڑے نعرے تھے لیکن فما استطاعوا من قیام، عذاب آنے کے بعد کھڑے تک نہیں ہو سکے، قیام نہیں کر سکے، کھڑے بھی نہیں ہو سکے کہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر جب کھڑے نہیں ہو سکے تو وما کانوا منتصرین، عذاب بھیجنے والے سے بدلہ لے لیں گے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے نا کون ہے، ہم مقابلہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے، تو بتائیے وہ بدلہ لیں گے۔ وما کانوا منتصرین، نہ تو اپنا بچاؤ خود کر سکے، نہ کوئی مددگار بن کر ان کے طرف سے سامنے آیا جو ان کا بچاؤ کرتا، کوئی نہیں، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی فقیر، کچھ بھی نہیں، کوئی سامنے نہیں آیا۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنوں کو بنا رکھا تھا، اسی وجہ سے عذاب آیا، یہ بچا لیں گے، وہ بچا لیں گے، ہمارے پاس یہ دیوی ہیں، وہ دیوتا ہیں، فلاں حضرت ہیں، کچھ نہیں بھائی، وما کانوا منتصرین، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اچھا بھائی، ابھی تو بہت تفصیل سے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا گیا، بہت تفصیل سے، ان کا بھی بہت مختصر تذکرہ فرمایا۔ وقوم نوح من قبل، نوح علیہ السلام کے قوم کے واقعے میں بھی جو ان سب سے پہلے، قوم عاد کا واقعہ بیان ہوا نا، قوم سمود کا، فرعون کا، یہ سب کا واقعہ بیان ہوا، ان سب سے بھی پہلے کون تھے جن پر عذاب آیا تھا؟ وہ نوح علیہ السلام۔ سب سے پہلی قوم جن پر عذاب آیا اللہ کا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور ابھی نماز میں پورے سورہ نوح جو پڑھی گئی نا، اس میں تفصیل ہی یہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے اے نوح، ہم 5 بزرگوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کون؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 بزرگ تھے، 5 بزرگ اللہ والے، واقعی میں ان کی مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، اسی کی پوجا کرتے تھے، پوجا شروع ہوئی وہیں سے ہوئی، ابتدا ہوئی وہیں سے۔ تاریخ اللہ نے بیان کہ 5 شخصیتوں سے جو واقعی میں نیک تھے، اللہ والے تھے اپنے زمانے میں، جب وہ مر گئے تو انہی کی جو ہے یاد میں مورتیاں بنائیں، پھر انہیں کی پوجا شروع ہوئی۔ آج دنیا میں جہاں بھی مورتی پوجا ہو رہی ہے وہ شروعات وہیں سے ہے۔ پوری تاریخ سورہ نوح میں ابھی گزری نماز میں۔ چلیے، وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں بھی اللہ کی قدرت کی، عظمت کی، بڑائی کی زبردست نشانی ہے۔ وہ کون تھے جن کو ہلاک کیا تھا؟ وہ نیک لوگ تھے؟ نہیں، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ سب لوگ فاسق قوم تھے، فاجر لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، باغی اور طاغی تھے، اسی لیے اللہ نے ان سبوں کو نیست نابود کر دیا۔ اللہم احفظنا من۔ آگے اللہ کی قدرت کی اور بھی زبردست چیزیں بیان ہو رہی ہیں، یہ اس لیے بیان ہو رہی ہیں تاکہ تمہیں جو پہلی آیت جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جتنی بھی چیزوں کا وعدہ اللہ کر رہے ہیں وہ سب کا سب لصادق، وہ سب کا سب بھائی سچا ہے، اور اللہ کی قدرت میں جب غور کرو گے تو تمہیں اللہ کی باتوں کی سچائی کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔